لیکن تم اپنی عورت کو، اپنی نئی دلہن کو یہودی کے یہاں بھیجتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ انصار نے یہودی سے جنگ کی، انصار غالب آ گئے، یہودی شکست کھا گئے، تو انصار کو تانا مارا، اس بار تو ہم ہار گئے، اگلی بار تم سے جیت جائیں گے، نبی آئیں گے اس پر ایمان لائیں گے اور ان کے ساتھ ہم تم سے جنگ کریں گے، تم ہار جاؤ گے، ہم جیت جائیں گے۔ بدقسمتی دیکھیے یہودیوں کی، نبی آئے مارے حسد کے ایمان نہ لائے، اور انصار مارے محبت کے ایمان لائے۔ انصار نے اپنی دنیا بھی بنا لی، اپنا دین بھی بنا لیا۔ محمد رسولوں میں اعلیٰ ہے سب سے، محمد رسولوں میں اعلیٰ ہے سب سے، وہ خلق خدا میں بھی بالا ہے سب سے، وہ پاکیزہ ہیرا ہے کامل و اکمل، سوائے خدا کے ہے وہ سب سے افضل۔ یہاں سے بچھڑ کر گزارا نہیں ہے کہ نیا کا اس کی کنارہ نہیں ہے، ہر ایک ذرہ دیتا ہے اس کی شہادت، غلامی ہے اس در کی سچی سیادت۔ 12 ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے، ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے۔ 12 ربیع الاول کے موقع سے آپ کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، آپ لوگ مکمل سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بڑھاپے میں داڑھی رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بیوی سے پوچھ کر کے داڑھی رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ سیدھے بائی پاس جا رہے ہیں، ذرا دماغ کو حاضر رکھیے بھائی۔ دیکھیے میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، ربیع الاول آ رہا ہے، ڈی جے کے ساتھ لوگ جلوس نکالتے ہیں۔ جلوس نکالنا چاہیے یا نہیں نکالنا چاہیے؟ نبی کی پیدائش پر کیا کرنا چاہیے؟ جشن منانا چاہیے، جائزہ لینا چاہیے۔ میں آپ کو ایک خوبصورت مطالعہ آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، اور بڑی امید کے ساتھ رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ جس سناٹے میں سن رہے ہیں اسی سناٹے میں سنیے گا، میں کامیاب ہو جاؤں۔ ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے کہا حضرت عمر سے کہ آپ کا خط ہمارے پاس آتا ہے لیکن اس میں ڈیٹ لکھا ہوا نہیں ہوتا، کیسے پتا چلے گا کہ یہ خط کب آیا ہے، اس کا جواب کب واپس دیا گیا ہے، کیسے پتا چلے گا؟ تو حضرت عمر نے صحابہ کو جمع کیا، جمع کر کے کہا کیا ہونا چاہیے، کون سے مہینے سے کیلنڈر بننا چاہیے، کون سے سال سے کیلنڈر بننا چاہیے۔ بہت خوبصورت مطالعہ کم وقت میں میں آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں۔ 4 رائے آئی، جس سال نبی پیدا ہوئے اسی سال سے کیلنڈر بننا چاہیے، جس سال نبی دنیا چھوڑ کر کے گئے اسی سال سے کیلنڈر بننا چاہیے، جس سال نبی کو نبوت ملی اسی سال سے کیلنڈر شروع ہونا چاہیے۔ چوتھی رائے یہ آئی، جس سال نبی نے اپنے دین کے لیے مکہ کو چھوڑ دیا، وطن کو چھوڑ دیا، دین کے اوپر وطن کو قربان کر دیا، اس سال سے کیلنڈر بننا چاہیے۔ حضرت عمر نے فیصلہ لیا نبوت کے سال سے کیلنڈر نہیں بن سکتا، اس لیے کہ اس میں اختلاف ہے، متعین تاریخ معلوم نہیں ہے۔ پیدائش کے سال سے کیلنڈر نہیں بن سکتا، تاریخ متعین نہیں ہے۔ وفات کے سال سے کیلنڈر نہیں بن سکتا، اس لیے کہ وفات غم کا سال ہے۔ ہجرت کے سال سے کیلنڈر بنے گا، ہجرت کے سال اللہ نے مسلمانوں کو عزت دی، ہجرت کے سال اللہ نے مسلمانوں کو امن و امان عطا کیا، ہجرت کے سال اللہ نے حق اور باطل کے درمیان میں حق کو غالب کر دیا، ہجرت کے سال اللہ کے رسول نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، ہجرت کے سال سے کیلنڈر بنے گا، نبوت کے سال سے نہیں، ولادت کے سال سے نہیں، وفات کے سال سے۔ اب شروع کیا گیا کہ کون سا مہینہ ہونا چاہیے، تو کسی نے کہا رمضان کا مہینہ ہونا چاہیے، قبول نہیں ہوا۔ کسی نے کہا ربیع الاول کا مہینہ ہونا چاہیے، قبول نہیں ہوا۔ کسی نے کہا رجب کا مہینہ ہونا چاہیے، قبول نہیں ہوا۔ قبول کون سے مہینے میں ہوا؟ آپ کو سن کر کے تعجب ہوگا، کیلنڈر مسلمانوں کا بن رہا ہے اور مہینہ کون سا قبول ہو رہا ہے؟ محرم کا مہینہ قبول ہو رہا ہے۔ حاجی جب گھر واپس آتے ہیں تو محرم کا مہینہ ہوتا ہے، اور ہجرت جس مہینے سے شروع ہوئی ہے وہ محرم کا مہینہ ہے۔ انشاءاللہ جب 12 ربیع الاول آ جائے تو ہم جائزہ لیں گے، جشن نہیں منائیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، جائزہ لیں گے، بالکل صحیح جا رہا ہے،
بالکل صحیح جا رہا ہے, گھبرانے کی کوئی بات نہیں. لوگ گھبرا گئے ہیں کہ بار بار ہاتھ اٹھا کر کے فضیلت ہو رہی ہے. جشن نہیں منائیں گے, جائزہ لیں گے انشاءاللہ جائزہ لینا ہے کہ نبی کا دین ہماری زندگی میں کتنا ہے, کتنا داخل ہے, کتنا باہر ہے. جب تکیہ پر سر ہو تو یہ سوچنا ہے کہ نبی کا دین ہمارے اندر داخل ہے یا نکل گیا. یہ اگر جشن کی جگہ جائزہ ہوگا تو انشاءاللہ یہ سال تو ہمارا خراب گیا, آنے والا سال ضرور اچھا جائے گا. مسلمان شریعت سے بیزار ہے تو کہ غیروں کا دل سے پرستار ہے تو, نہ شرم و حیا کا کوئی حصہ باقی, فقط مال دنیا کا ہے فتنہ باقی. بتا کون تیرا ہے دونوں جہاں میں, نظر کو گھما لے زمین آسمان میں. محمد نے محشر میں جو پوچھ ڈالا, بتائے سنت میں کیا تو نے پایا, بتائے سنت میں کیا تو نے پایا. تماشائی مت بن خبردار ہو جا, ابھی وقت فرصت ہے بیدار ہو جا. بہت اچھا, آپ کی خدمت میں ایک پیغام آیا. اس حوصلے کے ساتھ میں نے آپ کو پیغام دیا کہ 12 ربیع الاول کا مہینہ جب آئے تو جشن نہیں منانا ہے, ڈی جے لے کر کے سڑک پر نہیں آنا ہے, ڈھول نہیں بجانا ہے, کیک نہیں کاٹنا ہے, اور برتھ ڈے نبی کا نہیں منانا ہے, بلکہ تکیہ پر سر رکھ کر کے جائزہ لینا ہے کہ نبی کی سنت کو زندہ کرنا ہے, نبی کی سنت پر جینا ہے, نبی کی سنت پر مرنا ہے. دوسرا بہت خوبصورت پیغام آپ کی خدمت پہ لے کر کے آ رہا. آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بہت خوبصورت مطالعہ آپ کی خدمت پہ لے کر کے آ رہا. دھیان سے سنیے گا. ارے بھائی چینل والے, جس کی سیٹنگ ہو گئی ہے چھوڑ دیجئے, جس کی سیٹنگ نہیں ہو چھوڑ دیجئے. آپ لوگ تھوڑا سا جلسہ والے کو جلسہ سننے دیجئے. دھیان دیجئے گا, دھیان دیجئے گا, ذرا دھیان دیجئے گا, دھیان دیجئے گا. آپ لوگوں کے اختلاف سے توجہ ہٹ جائے گی, بڑھ جائے گی. ہم مجمع بڑی مشکل سے جٹا ہے, ذرا دھیان دیجئے گا. آپ کی خدمت میں خوبصورت مطالعہ لے کر کے آ رہا ہوں. یہ قبرستان کا جلسہ ہے. 2 پیغام میں آپ کو دینے کے لیے جا رہا ہوں. یہ قبرستان کا جلسہ ہے, میں آپ کو 2 پیغام دینے کے لیے جا رہا ہوں. ہم اپنے مردے کو دفن کیوں کرتے ہیں, جلاتے کیوں نہیں ہیں, یہ راز میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں. ہاں تھوڑا اطمینان. ہاں بھائی تھوڑا دھیان دیجیے گا. ہم اپنے مردے کو جلاتے نہیں ہیں بلکہ دفن کرتے ہیں. یہ میرا پہلا پیغام ہے. اور دوسرا پیغام ہے قبرستان کا ادب کیسے کریں گے, قبرستان کا ادب کیا ہے, قبرستان کا ادب کیسے کریں گے, یہ میرا دوسرا پیغام ہے. دھیان سے سنیے گا. قبر میں ہم یہ جانتے ہیں کہ سوال جواب ہوتا ہے. جب جسم سے روح نکل گئی تو سوال جواب کیسے ہوتا ہے, تو حدیث میں اس کا جواب لکھا گیا ہے. جو روح جسم سے نکل جاتی ہے, جب قبر میں مردہ دفن ہوتا ہے تو دوبارہ سوال و جواب کے لیے روح کو داخل کیا جاتا ہے. جب مردے سے سوال ہوتا ہے تو روح واپس آ جاتی ہے, مردہ سوال کا جواب دیتا ہے, اس کے بعد دوبارہ روح واپس چلی جاتی ہے. دوسرا سوال ہے, اس کو ذرا دھیان سے سنیے گا. جب جسم قبر میں جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے, تو قبر میں تکلیف کیسے ہوتی ہے, راحت کیسے ملتی ہے, ثواب کیسے ہوتا ہے, عذاب کیسے ہوتا ہے. بہت پیارا مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں. آپ دیکھتے ہیں کہ موبائل منہ پر ہوتا ہے اور نمبر ڈائل کیا جاتا ہے اور دوسرا آدمی بات کرتا ہے, کوئی کنیکشن نہیں. جسم یہاں ہے, روح وہاں ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی طرح جسم اور روح کا کنیکشن رکھا ہے. اگر آدمی نیک ہے تو اس کو راحت ملتی ہے, اگر آدمی گنہگار ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے. آدمی نیک ہے تو قبر میں اس کو ثواب ملتا ہے, آدمی بد ہے, نیک نہیں ہے تو اس کو عذاب ہوتا ہے. ہم اپنے مردے کو دفن کرتے ہیں, جلاتے کیوں نہیں ہیں؟ پہلی وجہ, ہم جب جلاتے ہیں مردے کو تو پہلے اس کا کفن جل جاتا ہے, مردہ ننگا ہو جاتا ہے,
بے پردگی کی وجہ سے ہم اپنے مردے کو دفن کرتے ہیں، جلاتے نہیں ہیں۔ دوسری وجہ دیکھیے، کوئی بھی محبت کرنے والے رشتہ دار کو جلا نہیں سکتا۔ یہ محبت کے خلاف ہے کہ جیتے جی ہم نے اسے کھلایا پلایا، محبت سے پالا اور پوسا، جب وہ مر جائے تو اس کو جلا کر کے خاک کر ڈالیں۔ یہ محبت کے خلاف ہے، اس لیے ہم اپنے مردے کو دفن کرتے ہیں، جلاتے نہیں ہیں۔ تیسری وجہ یہ ہے، جب آدمی اپنے گھر چھوڑ کر کے باہر جاتا ہے تو اپنے بچے کی ماں کے حوالے کرتا ہے، آگ کے حوالے نہیں کرتا۔ جب یہ روح جا رہی ہے تو یہ جسم، اس کو مٹی کے حوالے کیا جاتا ہے، مٹی سے یہ جسم بنا ہے، مٹی کے حوالے کیا جاتا ہے۔ اس لیے ہم اپنے مردے کو جلاتے نہیں ہیں، دفن کرتے ہیں۔ بہت پیارا مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ جب آدمی دفن ہوتا ہے قبر میں تو اس کا ایک ایک عضو اپنی جگہ پکڑ لیتا ہے، اور جب جلایا جاتا ہے تو بدبو پھیلتی ہے، زمین خراب ہوتی ہے، مٹی خراب ہوتی ہے، اور آدمی کے ساتھ ظلم ہوتا ہے۔ اس لیے مسلمان اپنے مردے کو دفن کرتا ہے، جلاتا نہیں۔ چوتھا ایک خوبصورت نمونہ آپ کی خدمت میں لا رہا ہوں۔ جب ہمارا مردہ تیار ہو جاتا ہے، تابوت میں ہوتا ہے، تو ہم بغیر نماز جنازہ پڑھے ہوئے اپنے مردے کو دفن نہیں کرتے ہیں۔ راز کیا ہے؟ میں آپ کو راز بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا 40 آدمی، 40 مسلمان اگر کسی جنازے کی نماز پڑھ دے، کسی مرنے والے کی نماز جنازہ پڑھ دے اور اس کے حق میں سفارش کر دے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے، اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ دنیا میں بھی آپ نے دیکھا، ایک بڑا سے بڑا گنہگار ہے، 40-50 آدمی اس کی سفارش حاکم کے سامنے کر دے، اس کی معافی ہو جاتی ہے۔ یہی ہے نماز جنازہ کا راز۔ یہ 40 آدمی، یہ اتنا بڑا مجمع مل کر کے اس کی سفارش اللہ کے یہاں کر رہا ہے، اللہ کو معاف نہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ ہے جنازے کا راز۔ آخری بات میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ مرنے والا مر گیا، اس کے لیے دعا کی جا رہی ہے، دعا کا فائدہ ہوگا۔ مرنے والا مر گیا، اس کے لیے صدقہ خیرات کی جاتی ہے، ثواب ہوگا، نفع ہوگا۔ میں آپ کو راز کی بات بتا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا، اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے۔ مرنے والا مر گیا، اب اس کی طرف سے دعا کی جا رہی ہے۔ مرنے والا مر گیا، اس کی طرف سے قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ مرنے والا مر گیا، اس کی طرف سے صدقہ خیرات کیا جا رہا ہے۔ صرف چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں، بڑے گناہ معاف نہیں ہوتے۔ اس لیے دھیان میں رکھیے گا، جو کام کرنا ہے وہ آج کرنا ہے، جو آج کرنا ہے وہ ابھی کرنا ہے، مرنے کے بعد کے بھروسے نہیں رہنا ہے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرے گا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، رہ گزر دنیا ہے یہ بستی نہیں، عیش و عشرت و مستی نہیں، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ قبرستان کا ادب کیا ہے، یہ میں آپ کو سنا